میرے والد کو باہر نکلنا پڑا کیونکہ گیٹ پہ لاتے مار رہا تھا. آصف نے پکڑا اور اس کے والد نے اسٹریٹ فائر مار دیا. بہت زیادتی ہوا ہے سر, بس زیادتی ہے سر. بس نہیں سر, گناہ نہیں ہے. جو سر سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ جو قاتل یا جو بھی ہوتی ہے اس کو سزا دے. دیکھو یہ قتل کیا گیا سر, یہ نجائز قتل ہوا ہے. کسی نے جو بھی ہوا ہے سر نجائز اس کے ساتھ ہوا ہے, زیادتی ہوا ہے سر. بیٹے کو اس کا مطلب ہے کہ سزائے موت ملنی چاہیے سر, اس کو سزا ہونی چاہیے. ہمارا باپ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سزائے موت ملنی چاہیے. سر اب بالکل ملنی چاہیے. دار ہمارے گھر والوں کا تحفظ کرو, ہمارے کو بلے جان سے مار دو. گھر والوں کا تحفظ, گھر والوں کو کون مار رہا ہے تمہارے؟ سر میرے والد کو چھوڑو اور بہن بھائیوں کو. کہیں بسنے سے پہلے انسان کی اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے پڑوسی غمگسار اور عزت دار ہوں. لیکن اگر معاملہ اس خواہش کے برعکس ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے. شہر ہو یا گاؤں, پڑوسیوں سے اچھے تعلقات اور بھلائی کی امید فطری ہے. مگر یہ کہانی ہے ایک ایسے بد نصیب کی جس کی اپنے پڑوسیوں سے بھلائی کی امید تو پوری نہ ہو سکی, البتہ اس کی زندگی کا چراغ ضرور گل ہو گیا. یہ ذکر ہے قتل کی ایک ایسی واردات کا جسے سننے کے بعد پڑوسی تو کیا, انسان خود اپنے سائے سے بھی خوف کھانے لگتا ہے. جرم کی یہ واردات کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں موچکو تھانے کی حدود میں پیش آئی, جہاں پاکستان نیوی کا سابق اہلکار عبدالرزاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا. اگر کوئی پریشانی تھی تو صرف اس کے پڑوسی کا منہ زور بیٹا, جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا. شراب پینا, چرس پینا, اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں. ان کو جب ہم لوگوں نے منع کیا کہ بھائی آپ یہاں نہیں بیٹھو تو ہمارے ساتھ الجھ جاتے تھے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا گالی گلوچ کی. ہم نے ان کو منع کیا لیکن باز نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ عزت اور شرافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے, لیکن اس بے رحم معاشرے سے عزت بھیک میں بھی مانگو تو بدلے میں صرف موت ملتی ہے. عبدالرزاق کے پڑوسی لیاقت کا بیٹا آصف المعروف یوسف اکثر عبدالرزاق کے گھر کے چبوترے پر اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. ریٹائرڈ زندگی کے مسائل سے نبرد آزما رزاق نے کئی بار آصف کو سمجھایا, یہاں تک کہ اس کے والد لیاقت سے شکایت بھی کی, مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات. ہمارے والد صاحب نے ان کو منع کیا, پھر بھی جو انہوں نے بدتمیزی کی. ہمارے والد نے کہا شام کے ٹائم آپ کے والد آئیں گے تو ان سے بات کریں گے ہم. وقوع کے روز آصف کے شر سے نجات پانے کے لیے عبدالرزاق کے قدم ایک بار پھر اپنے پڑوسی لیاقت کے گھر کی جانب اٹھے, محض اس امید پر کہ شاید آج اس کی سنوائی ہو جائے. مگر اسے کیا خبر تھی کہ اٹھتے ہوئے یہ قدم اسے ہر لحظہ موت کی جانب دھکیل رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق 7 دسمبر 2011 کو آصف ایک بار پھر عبدالرزاق کے گھر کے چبوترے پر براجمان اس کی شکایتوں کا مذاق اڑا رہا تھا کہ عبدالرزاق کے جوان بیٹوں سے اس کی مٹبھیڑ ہو گئی. نوبت تو تکار سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. شور کی آواز سن کر آصف کا والد لیاقت بھی میدان میں اتر آیا اور بیٹے کی طرفداری میں عبدالرزاق پر دست درازی کرنے لگا. اسی اثنا میں موقع پا کر آصف اپنے گھر میں رکھا لائسنس یافتہ پستول اٹھا لایا, جس سے نکلنے والی گولی پلک جھپکتے ہی عبدالرزاق کے ماتھے میں پیوست ہو گئی. آصف نے میرے والد کو پکڑا اور لیاقت نے اسٹریٹ فائر مار دیا. میرے والد گر گئے, دماغ میں جا کے گولی لگی. والد صاحب کو لے کے چلے گئے, ہاسپٹل کی طرف چلے گئے تو پولیس, یہ لوگ آصف اور اس کا والد لیاقت پولیس کو لے کے ہمارے گھر پہ آ گئے اور پولیس والے گھر میں آ گئے اور گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے. آصف بھی تھا, اس کا والد بھی تھا لیاقت, اور پولیس والے بھی تھے اور گھر کی پوری تلاشی لی. ہم لوگوں کو دیکھا کہ بھائی ہیں یا نہیں. ہم لوگ تو ہاسپٹل میں چلے گئے اور ہمارے چھوٹے بھائی تھے, ان کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے.